السلام عليك يا بقية الله في أرضه. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مومنین مومنات، تمام بھائیوں کو میری طرف سے تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد اور سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نیاز پاک کی مبارکباد۔ معزز سننے والے مومنین مومنات، حالات حاضرہ پر ہماری بات چیت جاری تھی اور شروع سے ہی کئی حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اور کوشش کی کہ مولا کا پیغام جو مالک کریم شہنشاہ ہمارے وقت کے امام ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ایک عام سی مثال دیتا ہوں، جیسے آج ان دنوں پاکستان میں انتخابات کے دن چل رہے ہیں اور ہر بندہ اپنے چاہنے والے، اپنے رہنما کے لیے جد و جہد اور کوششیں کر رہا ہے کہ ہمارا جو امیدوار ہے وہ جیت جائے اور کسی حکومتی عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ ان کا عہدیدار کسی عہدے پر فائز ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ ہار اور جیت تو ووٹوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا جیتنے والا امیدوار جب جیت جائے گا تو وہ کسی عہدے پر فائز ہو کر انہیں کچھ فائدہ دے سکے گا یا نہیں۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی مثال کو دیکھتے ہوئے ہم خدا کے اس وعدے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جو قرآن میں اس نے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ مومنین کے لیے خیر ہے۔ اب خیر میں ہر چیز ہے، وہ معاشی، سماجی، رزق روزی کے حوالے سے ہر چیز کی خیر، یعنی مومنین کے لیے خیر اللہ کا پاک بقیہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف، یہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ اوائل میں سے ہے، ہمارے مذہب کے عقیدے کے یہ اول عقائد میں سے یہ چیز ہے کہ جو وقت کے امام ہوتے ہیں، جو وقت کی حجت ہوتے ہیں، وہ تمام مخلوقات پر، کائنات میں اللہ کے نظام کا ایک سربراہ ہوتے ہیں خداوند کریم کی طرف سے۔ اور ہمارے وقت کے امام، ہمارے مولا شہنشاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تو حکومت کر رہے ہیں، مالک تو اللہ کی جانب سے حکومت کر رہے ہیں، وہ وقت کے امام ہیں۔ انہوں نے تو صرف اس دنیا پر مالک کی حکومت نے ظاہر ہونا ہے تو ان کا پاک ظہور، جس کو ہم کہتے ہیں مالک کا پاک ظہور، ہونا ہے سرکار کا انشاءاللہ، اور بہت جلد، یعنی وہ ابدی حکومت قائم ہو جانی ہے جس کو ہر خاص اور عام آنکھ دیکھ سکے گی، ظہور عمومی جس کو ہر خاص و عام آنکھ دیکھ سکے گی، وہ مالک کا پاک ظہور ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ حتمی ہے، یہ ہونا ہے۔ قرآن، احادیث پاک، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہمیں یہ بات واضح بتائی گئی ہے۔ اب اس پر یقین کوئی کرے نہ کرے، یہ اس کی
اپنی قسمت، اس کا اپنا بخت، لیکن جو چیز حتمی ہے وہ ہونی ہے۔ اب یہ چیز حتمی ہے اور یہ چیز ہونی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ دنیا داری میں دنیاوی طور پر تو لوگ اپنے نمائندے کے لیے جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کی خصوصیات لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کی پلاننگز لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ دنیاوی نمائندہ بہت بہت، میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ اتھارٹیز نہیں ہے، یہ بدل نہیں سکتا انسانیت کو، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور وہ ہستی جو مالک کل ہے، جس کا اختیار ہے، جو ہر چیز پر مختار ہے، جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو بدل ڈالیں گے، جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس دنیا سے، اس کائنات سے، اس دنیا سے شیطان کے شر کو ختم کر دینا ہے، اس پاک ذات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں، ہم کتنی ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور کیا ہم یہ یقین بھی رکھ رہے ہیں کہ اس پاک ذات مقدس نے ظاہر ہونا ہے، ظہور کرنا ہے۔ تو کام وہ وہی کرے گا جس کو ان پر یقین ہوگا، جس کا ان پر ایمان ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پہ پیسے لگانے ہیں، یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کر ان پر مال خرچنا ہے۔ صرف ایک چیز، اور وہ ہے مولا کا شعور مومنین میں، شیعوں میں بیدار کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے وقت کے امام، ہمارے مولا، ہمارے شہنشاہ نے پاک ظہور فرمانا ہے، مولا کی احادیث بیان کریں، ان کی صفات بیان کریں۔ انہوں نے انسانیت کو اس کا عروج بخشنا ہے، یعنی کہ مولا کا پاک شعور مومنین میں بیدار کیا جائے، جس کا بڑا اجر ہے، جس کا بڑا اجر ہے۔ انتقام کی حسرت تو ہر سینے میں موجود ہے، ہر عزادار جو اپنے سینے پر ماتم کر رہا ہے، اس کے سینے میں انتقام کی حسرت ضرور موجود ہے، اس لیے تو وہ ماتم کر رہا ہے۔ اس کی آنکھ کے آنسو بدلے کے لیے ہیں۔ اور سوچتے تو ہوں گے نا، کبھی آپ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ مولا کاش ہمیں ایسا موقع میسر آ جائے کہ ملائین ہمارے سامنے ہو اور ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں میں ہو، ہماری تلوار ان کی گردن پر ہو۔ ایسا جوش تو آتا ہوگا، ایسی سوچ تو آتی ہوگی۔ اگر اس سوچ کو اور اگر اس جوش کو آپ عمل میں بدلنا چاہتے ہیں تو پھر مولا کے لیے کام کیا جائے۔ اگر ہم اس جوش کو، اس انتقام کو مولا کے دشمنوں میں کے لیے ایک عمل میں لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مولا پاک جل اللہ فرجہ شریف کا شعور بیدار کریں، اور جتنا مالک کریم شہنشاہ کا ذکر ہوگا، لوگوں میں جتنا شعور بیدار ہوگا، پھر وہ اتنا دعا کریں گے، اور وہ پاک ذات دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اب تو وقت انتہائی قلیل ہے، انتہائی قلیل ہے۔ اب تو ہر طرف، ہر جانب ہوا یہ خبر سنا رہی ہے کہ اس پاک ذات اقدس نے اب ظہور فرمانا ہے، اب ظہور فرمانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مولا کا پاک ظہور اچانک ہے، مولا نے اچانک ظہور پذیر ہو جانا ہے، مالک اچانک ظاہر ہو جائیں گے، مولا اچانک ظہور فرما دیں گے۔ اور جس شخص نے معرفت حاصل کر لی مولا کے پاک فرمان کے مطابق، اس کے لیے پھر اس امر میں کوئی جلدی نہیں، چاہے وہ جلدی ہو یا دیر ہو۔
کیونکہ ظہور اس کے اندر ہو جائے گا. اب جس کے اندر مولا کا ظہور ہو گیا، جس کے دل میں، تو اس کے لیے پھر یہ امر نہیں، پھر وہ مسلسل جنگ میں ہے، پھر وہ انتقام لینے والوں میں سے ہے، پھر وہ مولا کی پاک فوج میں ہے، پھر اس نے مالک کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ اس کا جہاد ہے. اگر وہ اس امر سے پہلے، پاک ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا بھی گیا تو وہ ایسے مرا جس نے مولا کی معرفت حاصل کی، پھر وہ ایسے مرا جیسے وہ مولا کے خیمے میں. تمام بھائیوں سے، بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنا ہو مولا کی پاک ذات کو یاد کریں. وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. احساس دلائیں خود کو، اپنے اوپر کیفیت کو طاری کریں. خود پہ ایسا وقت سوچیں کہ آپ تنہا ہوں اور آپ کا کوئی ساتھی نہ ہو. آپ جنگلوں بیابانوں میں سفر کر رہے ہوں. آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ کیا سوچیں گے؟ ذرا آپ اپنے اوپر سوچیں، اپنے اوپر سوچیں، اور پھر احساس میرے خیال سے ہو جائے گا. پھر اندر یہ احساس لازمی ہو جائے گا کہ ہمارے وقت کے امام جو مولا ہیں، جو شہنشاہ ہیں، وہ کن تکلیف میں ہیں، کس طرح اپنے سفر کر رہے ہیں، کس طرح اور کیسے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم پر کرم فرمائے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو ہیں اور ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. مالک کریم شہنشاہ تمام مومنین مومنات کو ہدایت دیں اور مولا اپنے رستے پر لگائیں. اور دعا گو ہوں کہ میرے مالک، میرے شہنشاہ، میرے آقا کے پاک ظہور کے راستے ہموار ہوں، اور مولا کا پاک ظہور جلد سے جلد ہو. میرے شہنشاہ، میرے مولا، میرے آقا، میرے مالک بقیت اللہ، رب العرض، رب الافواج، فارس الحجاز کا پاک ظہور اب جلد ہو جائے. الہی آمین بحق کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. العجل العجل یا سبحان القدوس اجل اللہ فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ.